استطاعت اور طاقت ہے کہ کھجور کو چند حصوں میں بانٹ دو اور ایک حصے کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی طاقت اور استطاعت تمہارے پاس ہے، تم کھجور کے اسی ایک چیرے کو، ایک حصے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کی تیار کردہ جہنم کی آگ سے تم بچو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہتے ہوئے انسانوں کو اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ انسانوں، اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگوں، اگر تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی حیثیت اور طاقت دیا ہے اس دنیاوی زندگی میں، جب تک تم سانسیں لے رہے ہو، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری جان رکھی ہے، تمہارے رگوں میں خون دوڑ رہا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ نے تمہارے جسم جان کو مضبوط اور محفوظ رکھا ہے، تمہارے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، تمہاری آنکھیں کام کر رہی ہے، تمہارا ذہن و دماغ کام کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی طاقت اور قوت دے رکھی ہے اور استطاعت دے رکھی ہے، تم اللہ کے راستے میں خرچ کر کے معمولی چیز ہی صحیح، کھجور کے ایک حصہ ہی کیوں نہ ہو، تم اسے اللہ کے راستے میں دے کر کے تم اپنے آپ کو اللہ کی تیار کردہ آگ سے بچا لیا کرو۔ یہی انسان کی کامیابی تھی۔ بہت ممکن ہے کہ ضمانت بن جائے اللہ کے راستے میں، انسان معمولی خرچ کو بڑا معمولی سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہی معمولی خرچ، وہی کھجور کا ایک چیرا اور حصہ اگر پورے اخلاص باللہیت کے ساتھ خرچ کیا جائے تو اللہ رب العالمین کی نظر میں وہ بڑی چیز بن جاتی ہے، اور اس پر بے شمار اجر و ثواب، بے حد و حساب اللہ رب العالمین اس پر نیکیاں لکھتا ہے اور نیکیاں مرتب ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ دنیاوی زندگی، یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی زندگی، یہ آخرت کی کمانے کے لیے دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دنیا میں زندگی دیا ہے اس لیے تاکہ آخرت کی کامیابی کے لیے انسان اسباب اور سامان تیار کر لے، نہ کہ یہ دنیاوی زندگی عیش و عشرت کے لیے، نہ کہ یہ دنیاوی زندگی عیش و مستی کے لیے اور دنیاوی زندگی میں آرام اور آرائش کے سامان مہیا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیاوی زندگی نہیں دی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو محض اس مقصد کے تحت پیدا کیا تاکہ رب کے رضامندی کے مطابق زندگی گزارے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے۔ انسان کی جب محدد وقت، مقررہ وقت جب ختم ہو جاتا ہے، موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے، تو انسان ایک چیز کی ضرور خواہش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا نقشہ قرآن مجید میں کیا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب انسان کا وقت مقررہ آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین ایک کہیں نہ آگے بڑھاتا ہے نہ پیچھے انسان ہٹ سکتا ہے، اور انسان کی خواہش اور تمنا یہ رہتی ہے کہ اللہ رب العالمین تھوڑی سی اور مہلت دے دی جائے، تھوڑا سا اور وقت دے دیا جائے، مہینہ دو مہینہ اور زندگی دے دی جائے، فَأَصَّدَّقَ، تاکہ میں اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کر سکوں، اللہ کے راستے میں کچھ دے سکوں۔ تو میرے دینی بھائی بزرگوں،